اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی باب جا فی الوصیۃ بالثلث، حدیث مبارکہ کی ایک جید کتاب ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 60 سال تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار دیتے ہیں، پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 21 تلاوت فرمائی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ النساء آیت 21 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے اس نے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ صحیح بخاری کتاب الوصایا اور حدیث کی مستند کتاب ترمذی باب ما جاء فی الوصیہ بالثلث کے اندر روایت کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، وہ بیمار تھے، عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سارے مال اور اپنے ساری دولت کی وصیت اللہ کے راستے میں کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھے مال کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ نہیں۔ پھر سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں 1/3 مال کی اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ دو۔ اب اس میں کوئی شبہ نہ رکھو کہ جب بھی کوئی چیز جائز طریقے سے خرچ کرو گے تو وہ صدقے کے زمرے میں آئے گا، اور وہ لقمہ جو تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور ساتھ ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ تم کو شفا دے دے اور اس کے بعد تم بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچاؤ، اور دوسرے بہت سے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ تمہاری وجہ سے نقصان میں چلے جائیں۔ اس طرح سے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اولاد یا دیگر وارثان جائیداد کے زیادہ مستحق ہیں تو دین دوسرے لوگوں کے لیے، کسی دوسرے ادارے کے لیے وصیت کرنا جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، بلکہ پہلے جائز وارثان کے لیے وصیت کی جانی چاہیے۔ پھر اگر وصیت آپ زیادہ اس پہ چاہتے ہیں، انسسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی 1/3 سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس حوالے سے
پچھلے دنوں 2015 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ سول لا کے مختلف جرنلز میں بھی پبلش ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ 1/3 سے زیادہ جب بھی وصیت آئے گی تو شرعی وارثان کی رضامندی اس میں ہوگی، اور بذریعہ وصیت جائیداد کا 1/3 سے زائد حصہ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ بات 2015 CLC پیج 298 میں جو ہے وہ واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ دوران بیماری یا دوران مرض الموت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وصیت کو غیر قانونی قرار نہ دیا جائے گا، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے دین وہ وصیت کرتا ہے، ادروائز تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس بات کے اوپر ایک کیس لا ہے 2007 CLC پیج 167 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اور 2013 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو واضح کر دیتی ہے کہ وصیت کے ذریعے کسی غیر وارث کو جائیداد کا 1/3 سے زائد حصہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں بڑی اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ کیس لا رپورٹ ہوا تھا 2013 وایا لا پیج 2839 کے اندر۔ اس کے بعد کچھ اہم ٹیکنیکل سے معاملات ہیں، وہ دیکھیے گا کہ کوئی بھی شخص اپنی صحت مند زندگی میں کسی بھی اولاد کی تعلیم، اس کے مکان کی تعمیر وغیرہ پر کم یا زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ جب وہ مکمل صحت یاب ہے تو اپنی کسی بھی ایک اولاد کے لیے وہ کم زیادہ وہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح عام صحت مند زندگی میں اولاد کے درمیان جو تقسیم جائیداد ہے کچھ کم یا زیادہ کے ساتھ بھی وہ کر دیتا ہے، تاہم اس کو چاہیے کہ حتی الامکان جو ہے وہ اولاد کے مصارف اور جائیداد کی جو اولاد کے مابین تقسیم ہے اس میں برابری کرے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک کو زیادہ ایک کو کم، بلکہ کوشش کرے کہ برابری آ جائے۔ اور عام صحت مند زندگی میں وصیت یا وراثت کا قانون آپ کو پتہ ہے کہ نافذ ہی نہیں ہے، وراثت تو آئے گی مرنے کے بعد، زندگی میں تو وراثت نہیں ہے، زندگی میں تو اپنی مرضی سے کسی کو کم کسی کو زیادہ دے سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عام صحت مند زندگی میں یعنی جب اس کی جسمانی اور اس کی ذہنی صحت ٹھیک ہے تو اس دورانیے میں اپنی اولاد کو یا دیگر رشتہ داروں کو اگر وہ کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ہبے کے زمرے میں آتی ہے، اگر وہ غیر وارث کو دیتا ہے تو وہ ہبہ آ جاتا ہے، اگر وہ وارث کو دیتا ہے تو تملیک کہلاتا ہے، وہی گفٹ جو ہے۔ اور عام صحت مند زندگی میں باپ اپنی اولاد میں کسی کو مالی اعتبار سے کمزور محسوس کرتا ہے یا اپنے یتیم پوتے یا پوتی کو وہ جائیداد میں سے کچھ مخصوص حصہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے اوپر صحیح بخاری کتاب الوصایا کے اندر یہ روایت ملتی ہے، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت سوائے اپنے سفید کھچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ نے صدقہ کر دیا، انہوں نے اللہ کے نبی نے نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ غلام، نہ باندی، نہ کوئی اور چیز۔ یعنی اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا، اسی وجہ سے ترکہ کے تعلق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت موجود نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں باقی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفید کھچر تھا، ہتھیار تھا اور اپنی زمین جو ہے وہ آپ نے صدقہ کر دیا تھا، اور جب صدقہ کر دیا پیچھے وراثت میں کوئی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں کوئی وصیت کی جاتی۔ اور اس طرح سے یاد رکھیے گا کہ اسلامک لا کے اندر قرض کو وصیت کے اوپر مقدم فوقیت حاصل ہے،
یعنی بعد از ادائیگی قرض پھر وصیت کا معاملہ آئے گا، یعنی سب سے پہلے کفن دفن میت کا، پھر جو بچے گا اس کے بعد سب سے پہلے قرض دیا جائے گا، اور قرض کے بعد پھر وصیت کا نمبر آتا ہے۔ اور اس حوالے سے ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے باب ہے ما جاء بدی الدین قبل الوصیہ، یعنی وصیت سے پہلے آپ نے قرض کو دیکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی انسان کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کے بعد سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی، جبکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہو۔ اور اب پوری امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرض کی ادائیگی چونکہ فرائض میں شامل ہے، اس کے اوپر اوبلیگیشن ہے، اس وجہ سے جب کفن دفن کا انتظام ہو جائے اس کے بعد اس کے قرض کو، اس کے بعد اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اہم ٹیکنیکل سی بات ہے، شریعت کے اعتبار سے کسی وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کسی شخص نے وارثوں میں سے کسی وارث کو وصیت کر دی اور تمام ورثاء میت کے انتقال کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وہ جو وصیت ہے وہ نافذ ہو جائے گی، ان کی رضامندی کے ساتھ وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے 1/3 سے زائد مال کی وصیت کر دی اور تمام ورثاء میت کے انتقال کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ان وہ رضامندی دے رہے ہیں، دین وہ وصیت جو ہے وہ نافذ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم اور میٹر ہے کہ جو تحریر کردہ وصیت ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی وصیت تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی اور پھر اپنی زندگی میں اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ لکھ دی ہے تو بس وہ پتھر پہ لکیر ہوگی، کبھی بھی اس پہ جو ہے وہ کر سکتا ہے اس میں تبدیلی۔ اب یاد رکھیے گا کہ کسی ایک وارث کے حق میں دیگر وارثان کی مرضی کے بغیر کی گئی جو وصیت ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، تبھی ہوگی جب دوسرے وارثان جو ہیں وہ رضامندی دیں گے، ادروائز نہیں ہوگی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1997 CLC پیج 2012 اور 1999 YLR پیج 380 اور 2005 CLC پیج 368 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کسی مسلمان کی جائیداد میں سے کفن دفن کے اخراجات اور قرضے کی رقم نکال کر 1/3 سے زائد حصہ جو ہے وہ وصیت کے لیے نہیں آئے گا، لیس دین 1/3 ہی ہوگا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2004 YLR پیج 1749 میں۔ اب یاد رکھیے گا ایک اور بات ہے کہ وصیت پر عمل درآمد ہمیشہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ہوگا، یہ کبھی بھی پھڈا نہیں ہو سکتا کہ بندے نے وصیت کر دی فلاں کے حق میں اور وہ بندہ بھی زندہ ہی ہے تو وصیت جس کے حق میں کی ہے وہ آ جائے کہ اب وصیت کے مطابق یہ چیز مجھے مل گئی ہے، یہ مجھے دے دی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی تھی اور بڑا مزیدار سا کیس ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا کہ ابھی وہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پنڈ وسیا نہیں تھے لٹن والے پہلا، ابھی بندہ مرا نہیں اور جس کے حق میں وصیت لکھوائی تھی وہ آ گیا، کہتا ہے جی میری چیز ہے مجھے فوری طور پہ دے دے۔ تو بھئی اب جب مرے گا تو پھر وصیت پہ عمل ہوگا، جیتے جی تو وصیت پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو 1995 SCMR پیج 1489E میں کی گئی،
اور یہ ایک 2002 کا ایک کیس لا ہے جس میں یہی کیس کو ری وزٹ کیا گیا تھا 2002 YLR پیج 3554 میں اس پوائنٹ کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر 1/3 تک وصیت کسی غیر وارث کے حق میں کی جا رہی ہے تو پھر وارثان کی رضامندی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک بندہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے 1/3 تک۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2002 SCMR پیج 1330 میں کی گئی تھی۔ اور یاد رکھیے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو کہ ول کے اعتبار سے عام طور پہ ہمیں نظر بھی آتی ہے مختلف کیسز میں، کہ وصیت کرنے والا اگر وصیت پر عمل درآمد ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی وصیت کی جانے والی جائیداد کسی اور بندے کو گفٹ کر دے تو وہ ول کی فیٹ کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا وہ ول منسوخ تصور ہوگی کہ اس نے پہلے اپنی زندگی میں ایک وصیت لکھی ایک بندے کے حق میں، بعد میں اسی وصیت کی جانے والی جو پراپرٹی ہے اسی پراپرٹی کو کسی اور بندے کو گفٹ کر دیا، تو پھر اس وصیت کی نیچر کیا ہوگی، وصیت کی فیٹ کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایسی صورت میں جو وصیت ہے وہ منسوخ تصور کی جائے گی کہ پہلے اس ایک پراپرٹی کی وصیت کی، بعد میں اسی پراپرٹی کو گفٹ کر دیا ہے۔ تو پہلے جو وصیت کی گئی تھی، وصیت تو آنی تھی جب اس نے فوت ہونا تھا، اس کے بعد عمل درآمد ہونا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ہی وہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی اور بندے کو گفٹ کر دی ہے، تو وہ جو وصیت ہے وہ تو پھر بھائی منسوخ تصور ہوگی۔ اس حوالے سے 2001 CLC پیج 1323 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جس طرح ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال، اس کی دولت صحیح طریقے سے اولاد اور دیگر وارثان تک پہنچ جائے اور اولاد اس کے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہوتا رہے تاکہ اس کی اولاد جو ہے وہ محتاجی نہ دیکھے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گی تاکہ مرنے کے بعد ہماری جو اصل وصیت ہونی چاہیے وہ نیکی کی طرف ہونی چاہیے، اور مرنے کے بعد جو دائمی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی ہو سکے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دن رات آپ نے پیسہ اکٹھا کر کے آپ وراثت چھوڑنے کے لیے پیسہ جوڑتے رہیں، بعد میں کچھ وصیت کر جائیں، باقی دنیا کے کتے آپس میں لڑتے رہیں اور بندہ پیسے اکٹھا کر کے جا کے مر جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کی وصیت مال کی وصیت سے زیادہ اچھی ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ بقرہ میں آیت ہے 231 اور 331، اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ان کی وصیت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ، آپ کے دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے،
اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال کی ہی وصیت نہیں ہے، بلکہ نیکی کی، دین کی وصیت جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑے درجے میں ہے۔ اور مال کی جو وصیت ہے، علماء دین کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ دین کے لیے وصیت کرنا جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس بات کو واضح بھی کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو داؤد اور مسند احمد میں روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام نکلا تھا، اس زبان مبارکہ سے اس طرح سے تھا: نماز نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی تھی: نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ پوری طرح نہیں نکل رہے تھے، یعنی اپنے آخری وقت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وصیت تھی وہ مال کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے، بلکہ نیکی کے لیے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز اور محتاجوں اور غلاموں اور ماتحت لوگوں کے ساتھ احسن سلوک کرنا، ان کو کچھ مال دینا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اب ہم مال کی وصیت کی طرف اگر ہم آئیں تو وصیت کرنے والا، آپ کو پتہ ہے، اپنی زندگی میں اگر بات چل رہی تھی کہ وصیت کرنے کے بعد اسی پراپرٹی کو جس کے بارے میں وہ وصیت کر چکا ہے، اگر وہ کسی اور کو ہبہ کر دیتا ہے تو وہ وصیت منسوخ ہو جاتی ہے، کیونکہ وصیت تو اس کے مرنے کے بعد امپلیمنٹ ہونی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں وصیت کرنے کے بعد اس کو ہبہ کر کے اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر دیا، وہ پراپرٹی تو اس کی ترکے میں گئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2001 CLC پیج 1323 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ 1/3 سے اوپر اگر کسی مسلمان نے اپنی پراپرٹی کو کسی وارث یا کسی غیر وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنے، وصیت کا معاملہ ہے، تو پھر دوسرے وارثان کی رضامندی کے ساتھ ہی وہ وصیت امپلیمنٹ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اس بات کو 1999 SCMR پیج 971E میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ایک وصیت کی رجسٹریشن، تو وصیت کو رجسٹرڈ کروانا مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے وصیت کو۔ وصیت اگر ریٹن ویسے لکھ لی جائے گواہان کی موجودگی میں تو دیٹس انف، اس کو سب رجسٹرار کے پاس یا کسی مجاز اتھارٹی کے پاس جا کے رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1998 SD پیج ہے 138، اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی کیس لا میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک میت کی وراثت میں سے اس کی جو کفن دفن کے بعد، اس کے ادائیگی قرض کے بعد اس کی وصیت پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور کسی وارث کے حق میں تحریر کردہ وصیت اگر دیگر وارثان کی رضامندی کے بغیر تحریر کر دی جائے تو پھر وہ ایسی وصیت جو ہے وہ دوسروں کو پراپرٹی سے، دوسروں کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے،
اور اسلامک جو ڈاکٹرائنز ہیں ہبا کے ول کے وصیت کے، اس کی بالکل اگینسٹ ہے، اور اس طرح کا جو وصیت ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1993 SCJ پیج 56 میں، اور 1997 CLC پیج 2012 میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو معاملہ تھا وارثان کا، اور غیر وارث کے حق میں 1/3 سے کم حصہ جو ہے وہ بذریعہ ول جو ہے دیا جا سکتا ہے، اور 1994 ST پیج ہے 489 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد بات چل رہی تھی رجسٹریشن کی، بھائی رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے وصیت کو رجسٹرڈ کروا لیا ہے تو اس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ رجسٹرڈ اگر کسی نے کروا لیا ہے تو کروایا بھی جا سکتا ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ اور اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ 1998 ST پیج 138 کے علاوہ 1994 SCMR پیج 1975 میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک وصیت کرنے والا اس وصیت کو تحریر کرنے کے بعد اس کو رجسٹرڈ بھی کروا سکتا ہے، اور کسی مسلمان کی جانب سے جو کی گئی وصیت ہے اس کے اوپر سکسیشن ایکٹ 1925 اپلائی نہیں ہوتا۔ بھائی بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ کسی مسلمان کی جانب سے جو ول ہے نا، جو پراپرٹی وصیت کر دی گئی ہے، اس پر سکسیشن ایکٹ 1925 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، اس کی سکسیشن نہیں بنے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1993 CLC پیج 1552 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اب وصیت جب بھی ہونی ہے وہ ضبط تحریر گواہان کی موجودگی میں کی جانی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کے اوپر بھی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو 2 گواہان لازمی کر لینے چاہیے، تاکہ گواہان جو ہیں وہ باقاعدہ حق اور سچائی کی گواہی دیں گے، تاکہ کل کلاں کو معاملات کوئی جھگڑے نہ پیدا ہوں، کسی کی وراثت میں اوپر نیچے نہ جائے، اور وہ مرنے والا بھی بیچارہ جو ہے وہ پٹیا جائے، اور لوگ بھی آپس میں لڑائی جھگڑے میں آ جائیں۔ تو اس حوالے سے 1990 ST پیج 570 اور 1991 MLD پیج 145 جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ نہیں دوستو، اب کانسیپٹ آف ول جو ہے پاکستانی کیس لاز کے پرسپیکٹو میں نے اس کو کچھ آسان زبان میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقی ایک ٹیکنیکل سا محمدن لا کا ایک ٹاپک ہے، تو اس میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے، جتنا میں دیکھا ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ پڑھا ہے، اس حوالے سے مختلف کیسز میں بھی اس کو ہم نے دیکھا، تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔